اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم احوال بناء المضارع صحیح ہے فعل مضارع کے مبنی ہونے کی حالتیں یاد رکھیے گا. ایک تو فعل مضارع مبنی ہوتا ہے جب اس سے نون ثقیلہ یا خفیفہ نون توکید جب خفیفہ ہو یا ثقیلہ وہ متصل ہوتا ہے تب فعل مضارع کیا ہوتا ہے مبنی ہوتا ہے. ایک نارمل فعل مضارع میں اس کے دو صیغے ایسے ہوتے ہیں جو مبنی ہوتے ہیں نارمل صیغوں میں. کون کون سے؟ جب ہم گردان لکھتے ہیں کون کون سا صیغہ دیکھیے یہاں پہ ہم نے کہا یفعلان یفعلون تفعلون تفعلان یفعلنا. یہ جو صیغہ ہے یفعلنا اور مؤنث حاضر کا صیغہ آتا ہے تفعلنا. یہ دو صیغے ایسے ہوتے ہیں کہ یہ کیا ہوتے ہیں مبنی علی السکون. ٹھیک ہے اور باقی یہ سارے معرب ہوتے ہیں لیکن یہ کب مبنی ہوں گے کہا جب اس سے کیا ہو نون توکید ثقیلہ. ثقیلہ کس کو بولیں گے تجدید والا ثقیلہ یعنی یہ والا اور یا خفیفہ کون والا یہ ساکن متصل ہو تو فعل مضارع مبنی علی الفتح ہوتا ہے. مثال کے طور پر احوال بناء المضارع فعل مضارع ویسے کیا ہوتا ہے معرب. یہ پہلے بتایا جا چکا ہے فعل ماضی مبنی ہوتا ہے فعل امر مبنی ہوتا ہے لیکن فعل مضارع معرب ہوتا ہے. مبنی ہونے کی حالت کیا ہے اس کی ایک ہی کہ جب اس کے ساتھ کیا متصل ہو نون توکید. دیکھیے مثال کے طور لأستمعن النصیحۃ کیا ترجمہ کریں گے لأستمعن النصیحۃ میں ضرور بالضرور نصیحت کو سنوں گا. میں ضرور نصیحت کو سنوں گا. لَيَذْهَبَنَّ الْغِلْمَانُ بچے ضرور جائیں گے. لَيَذْهَبَنَّ الْغِلْمَانُ ضرور بچے. الا تستریحن یا سعید اوپر کے دونوں میں دیکھیے اوپر کے دونوں میں ثقیلہ ہے دکھ رہا ہے انا لیکن یہاں کیا ہے ان. الا تستریحن یا سعید اے سعید کیا تم آرام نہیں کرو گے. اے سعید کیا تم ضرور بالضرور آرام نہیں کرو گے. الا ترحمن ھذا المسکین کیا تم اس مسکین پر ضرور رحم کرو. فعل نہیں ہے یہ فعل نہیں اس کو معلوم کیا کہیں گے فعل نہیں ہے یہ لا نافیہ ہی ہے. ٹھیک ہے یہ سوالیہ نشان ہے نا. الطالبات يستمعن
النصیحت. اب یہاں پہ دیکھیے اب طالباتوں یعنی طالبات نے یستمعنا سنی نصیحتیں. اب یہاں پہ دیکھیں یستمعنا کے ساتھ نون نسوہ ہے, اس میں نون توکید نہیں ہے, نون نسوہ ہے. طالبات نے سنی نصیحتیں. النساء یذهبن عورتیں گئیں. تو اوپر کی جو دو مثالیں ہیں مولانا مذکر غائب کی مثالیں ہیں, جمع مذکر غائب. نیچے کی جو مثالیں ہیں کیا ہے؟ جمع مؤنث حاضر. الا تسترحنا یا فتیاتو, اے لڑکیوں کیا تم آرام نہیں کرو گی؟ الا ترحمن هذا المسکین, اے لڑکیوں کیا تم اس مسکین پر رحم نہیں کرو گی؟ یہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, یہ سنا ہے کہ نہیں سنا ہے؟ ہاں جی تو وہی اللہ ہے. وَلَا تَرْحَمْنَا هَذَا الْمِسْكِينَ, کیا تم اس مسکین پر رحم نہیں کرو گی؟ اَلَا تَسْتَرِحْنَا یا فَتَيَاتُ, اے جوان لڑکیوں کیا تم آرام نہیں کرو گی؟ اب یہاں دیکھیں یہ سارے فعل مضارع کا صیغے ہیں, لیکن ہم نے کس میں ترجمہ کیا اس کا؟ استقبال میں. بحث کو دیکھیے. بالتأمل فی الافعال المضارعہ, فعل مضارع پر غور کرنے سے. فی الامثلۃ الاربعۃ الاولی, پہلی 4 مثالوں میں. نجد کل منها متصلا بنون التوکید, ہم پاتے ہیں کہ ان میں سے ہر ایک ملا ہوا ہے نون توکید. غیر ان هذه النون مشددة او ثقيلة في الفعلين الاولين, مگر یہ نون مشددہ ہے یعنی تشدید کے ساتھ ہے, یا ثقیلہ ہے فی الفعلین الاولین, پہلے 2 فعل میں. یعنی ان چاروں میں کیا ہے؟ چاروں میں نون توکید ہے, لیکن پہلے 2 میں کیا ہے؟ نون توکید ثقیلہ. وَخَفِيفَةٌ فِي الْفِعْلَيْنِ الْأَخِيرَيْنِ, اور نون خفیفہ ہے آخری 2 فعلوں میں. وَإِذَا تَأَمَّلْنَا هَذِهِ الْأَفْعَالَ, اور جب ہم نے غور کیا ان افعال پر, واحدن واحدن, ایک ہاں ایک ایک کر کے. وجدناها جميعا مفتوحة الاواخر, تو ہم نے پایا ان سب کو آخر میں فتحہ یعنی فتحے کے ساتھ. یہاں دیکھیے الا یہ لأستمعن, تو اگر نون نہ ہوتا تو فعل مضارع کا آخری حرف کیا ہونا تھا؟ عین. تو عین پہ فتحہ ہے یا نہیں ہے؟ لیذهبن, تو لیذهبن میں با پہ کیا ہے؟ فتحہ ہے. ولو اننا ادخلناها في تراکیب اخرى, ولو اننا اگر ہم نے ادخلناها اسے داخل کیا, فی تراکیب اخرى دوسری ترکیبوں میں, لبقیت اواخرها مفتوحة ایضا, تو اس کا آخر تب بھی کیا باقی رہے گا؟ مفتوح رہے گا, یعنی اس پر کیا آئے گا؟ فتحہ آئے گا. ان جملوں کے علاوہ اگر ان افعال کو کسی اور جملے میں لائیں گے تب بھی کیا ہوگا؟ فعل مضارع پر فتحہ رہے گا. ولم
تتغیر بتغیر التراکیب، اور جملے کے بدلنے سے یہ نہیں بدلا. وعلی ھذا، اور اس بنیاد پر تکون مبنیۃ علی الفتح، تو یہ مبنی ہوگا فتح پر. ومن ذلك نعلم، اور اس طرح ہم جانتے ہیں، ان المضارع یبنى علی الفتح، کہ فعل مضارع مبنی علی الفتح ہوتا ہے، ان اتصل بنون توکید ثقیلۃ او خفیفہ، کہ اگر وہ مل جائے توکید سے، چاہے وہ خفیفہ ہو یا ثقیلہ ہو. صحیح. اب یہاں دیکھیں مولانا، مختصر سا یہ باتیں ابھی ہم نے نون توکیدہ کے بارے میں پڑھی. اب کس کے بارے میں پڑھیں گے؟ نون نسوہ کے بارے میں. وَإِذَا تَأَمَّلْنَا هَذِهِ الْأَفْعَالَ نَفْسَهَا فِي الْأَرْبَعَةِ الثَّانِيَةِ، کہہ رہے ہیں وَإِذَا تَأَمَّلْنَا، اور جب ہم نے غور کیا، هَذِهِ الْأَفْعَالَ، ان افعال کو، نَفْسَهَا بِعَيْنِهِ فی الامثلۃ الاربعۃ الثانیہ، دوسری 4 مثالوں میں. یہاں پہ یہ سب کیا ہے؟ سب کے ساتھ نون نسوہ ملا ہوا ہے، تو یہ سب مبنی علی سکون. وجدنا کل منہا، ہم نے پایا ان میں سے ہر ایک کو، متصلا بنون النسوہ، ملا ہوا نون نسوہ. ووجدنا آخر کل منہا ساکنا، اور ہم نے ان سب کے آخر کو پایا ساکن. ولو اننا ادخلناها، اور اگر ہم اسے داخل کریں، ولو اننا ادخلناها، اگر ہم اس کو داخل کریں، وَهِيَ مُتَّصِلَةٌ بِهَذِهِ النُّونِ، اس صورت میں کہ یہ والا نون یعنی نسوہ والا نون اس سے کیا رہے؟ ملا رہے. فی تراکیب اخری، دوسرے جملوں میں، لَبَقِيَتْ أَوَاخِرَهَا سَاكِنَةٌ، تو اس کا آخر کیا رہے گا؟ ساکن باقی رہے گا. لا تتغیر بتغیر التراکیب، جملے کے بدلنے سے اس کی حرکت تبدیل نہیں ہوئی. وبذالک تکون مبنیۃ، اور اس طرح سے وہ ہوگا مبنی علی السکون. ومن ھذا نعلم، اور اس طرح ہم جانتے ہیں، ان الفعل المضارع مبنی علی السکون، کہ فعل مضارع مبنی علی السکون ہوتا ہے، متی کان متصلا بنون النسوہ، کہ جب وہ ملا ہوا ہو نون نسوہ سے. وَلَيْسَ لِلْفِعْلِ الْمُضَارِعِ حَالٌ يُبْنَى فِيهَا، کہہ رہے ہیں اور اس کے علاوہ فعل مضارع کی کوئی حالت نہیں ہے، یبنا فیہا، کہ جس پر وہ کیا ہوتا ہو؟ مبنی ہوتا ہو. یعنی 2 حالتیں ہم نے پڑھی، مبنی علی الفتح اور مبنی علی السکون. غیر ہاتین الحالتین، ان دونوں حالتوں کے علاوہ، وفیما عدا ذلک یکون معربان، اور اس کے علاوہ تمام میں یہ معرب ہوگا. سمجھ میں آیا؟ یعنی فعل مضارع میں 2 ہی حالتیں ہیں کہ جس پر وہ مبنی ہوگا. جب فعل مضارع کے ساتھ نون نسوہ جڑے تو مبنی علی السکون، اور جب فعل مضارع کے ساتھ نون توکید چاہے خفیفہ ہو یا ثقیلہ وہ جڑے گا تو فعل مضارع مبنی علی الفتح ہوگا. اس کے علاوہ کوئی اور دوسرا سبب نہیں ہے جو فعل مضارع کو مبنی کرتا ہو. باقی فعل مضارع کے صیغے کیا ہیں؟ معرب ہیں. تو مشکل تو نہیں ہے ان میں کوئی ایسی بات؟ نہیں آقا. صحیح، آسان ہے. مطلب کو سمجھ لیجئے کہ نون توکید خفیفہ یا ثقیلہ،
خفیفہ کس کو بولیں گے؟ جو ساکن کے ساتھ ہو، ثقیلہ جو تشدید کے ساتھ ہو. اور نون نسوہ تو آپ جانتے ہیں، اگر فعل مضارع کی گردان یاد ہے تو کون سا؟ چھٹا صیغہ اور 12واں صیغہ. چھٹا ہے جمع مؤنث غائب، 12واں ہے جمع مؤنث حاضر. یعنی جو مؤنث جمع مؤنث غائب کے چاہے جمع مؤنث حاضر کے، یہ دونوں صیغے مبنی علی سکون ہوں گے. باقی فعل مضارع کیا رہے گا؟ معرب رہے گا. والحمدللہ رب العالمین.